سنیں، امامت کا جو سلسلہ ہے وہ دو نسلوں سے چلا ہے، یعنی امام حسن بھی اس میں شامل ہیں، امام حسین بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امامت، یہ امام حسن کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ امام حسن سے امامت کو ہی قبول نہیں کرتے، تو جناب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں توجہ فرمائیں، ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ جو امام حسن کی امامت کا انکار کرے بعد والی امامتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اور یہ ہمارے ہاں طے ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب تک امام حسن زندہ ہیں، موجود ہیں، تو امام حسن ہی امام ہیں۔ امام حسن کے سامنے امام حسین نہیں بولیں گے، ان کا ادب کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو فرہنگ عزاداری کا علم نہیں ہے، تہذیب عزاداری کا علم نہیں ہے، تو آپ نہ بولیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم 2 دن عاشور میں امام حسن کی اولادوں کے لیے مختص ہوتے ہیں۔ جناب قاسم، آپ کو معلوم ہے کہ مہندی نکالی جاتی ہے جناب قاسم کی، جناب قاسم کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا امام حسن کی اولاد میں ایک کا نام ابو بکر ہے، کہاں ہے ابو بکر؟ کہیں بھی نہیں ملتا کہ حضرت امام حسن کی اولادوں میں نام کسی کا ابو بکر بھی ہو۔ اور نام ہے، طلحہ نام ہے، محمد نام ہے، عبداللہ نام ہے، اور نام ہے۔ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نام ہے؟ کوئی بھی علی کی اولادوں کا تو نام ہے۔ دیکھیں اس وقت بحث تو نام پر نہیں ہے نا، مگر میں ان کا مغالطہ دور کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا مغالطہ پیش کر دیا اور اتنی بڑی بات کہہ دی کہ ان کے فرزندوں میں ابو بکر کا نام ہے اور آپ اس کا نام نہیں لیتے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم امام جناب قاسم کی شہادت کو پیش کرتے ہیں تو جناب قاسم کو شبیہ حسن کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور یہ طے ہے ہمارے۔ اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا جو مبانی تشیع سے آگاہ نہیں وہ بلا وجہ اشکال کرے گا۔ پہلے مرحلے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو شیعہ امام جعفر صادق کے بعد اسماعیل کو اپنا امام بناتے، جس میں اسماعیلی گروہ ایک پورا موجود ہے۔ مگر منصوص من اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر کے چھوٹے بھائی تھے، اگر امامت ان کی طرف آئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام خدا بناتا ہے۔ امام حسن کا جو انکار کرے وہ ایسے ہی جیسے رسول اللہ کا انکار کرتا ہے، جیسے مولا علی کا انکار کرتا ہے، بلکہ یہ متفق چیز ہے ہمارے ہاں کہ 12 اماموں میں سے بھی کسی ایک امام کا انکار کرے وہ باقی 11 اماموں کی امامت کا انکار ہو جاتا ہے۔ خود رسول خدا کا گویا وہ انکار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ رسول خدا